کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکرام اللہ جوئی اور میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں. شاندانی گلزار میں سب موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاور شو کرنے جا رہی ہے اور آخر کار میرے خیال میں وہ وقت آ چکا ہے کہ واقعی جلسہ ہونے جا رہا ہے. جلسے کے حوالے سے بڑی عوام جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے. عرصہ دراز بعد جو ہے وہ ایک جلسہ دیکھنے کو شاید ملے گا. شاید میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لیکن ابھی تک آپ لوگوں کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آج سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم جلسے پہ آئیں گے, جلسے کے بعد دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے. جلسہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. کیا تیاریاں, کس کس کی ذمہ داری, کیا کیا لگائی گئی؟ دیکھیے جو میں تو آرگنائزنگ کمیٹی میں نہیں ہوں, میں صرف اپنا حلقہ سنبھال رہی ہوں. الحمدللہ 2 جلسے ہمارے حلقے میں ہو چکے ہیں اور لوگ اسی بات پہ زور کر رہے ہیں کہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر نکلے نہ نکلے, عوام نکلے گا. مجھے اسی بات کا شکر ہے جو علیمہ پا نے یہ بات کہی تھی جیل سے نکلنے کے بعد کہ خان نے بولا ہے کہ اگر 8 ستمبر کا عمران خان کا بھی میسج آئے کہ جلسہ مت کرو تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. وہ ویری کلیئر کہ ہم نکلیں گے انشاءاللہ. ہم سب کا علیمہ پا پہ بھروسہ ہے. خان کی بہن ہے, بے غرض ہے, بے لوس ہے, نہ ان کو پولیٹیکل کوئی چیز چاہیے, نہ ان کو کوئی کمیٹی چاہیے, نہ ان کو پوزیشن چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ وطن کے لیے اور بھائی کے لیے لڑائی کر رہی ہے. پہلے تو صرف بھائی کے لڑ رہی تھی, اب وہ وطن کے لیے لڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور جیسے جیسے آتا جائے گا. 40 کروڑ انہوں نے ہمیں وہ تو دے دیے ہیں قوانین, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. ہم تو پہلے بھی نہیں کرتے, نہ ڈنڈا کوئی لے کے آتا ہے, نہ کوئی بندوق لے کے آتا ہے. ہم سب نے ہاتھ پہ آتے ہیں. اور یہ تو ٹیریٹری بھی پنجاب اور آئی سی ٹی کی ہوگی, کے پی کی تو ہے بھی نہیں. سر سوابی نے زبردست جلسہ کیا تھا, اب تو وہ ہے بھی نہیں. لیکن ہم صرف اپنی زبان دے سکتے ہیں, کیا ایماندار ہے ایمان سے. انشاءاللہ باتیں دیکھی جائیں گی. کیا سمجھتی ہے, ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ باتیں تو بہت پچھلی دفعہ بھی کی جا رہی تھی کہ اتنے لاکھوں کروڑوں کو مجمع پہنچے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کتنی عوام پہنچے گی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے پتہ ہے کہ جو مخلص ایم این ایز ہیں وہ سارے نکلیں گے پولیس کے ڈر کے باوجود, ہر ڈر کے باوجود. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کریں گے تو صحیح جلسہ, اس کے حوالے سے پارلیمنٹیرین بھی پہنچیں گے, عوام بھی پہنچے گی, لیکن جو گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ریلیف ملنے کی جو باتیں ہیں, یا ریلیف کو چھوڑ دیں, جو فیصلے ہیں عدالتی فیصلوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ ابھی آج ہی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, کہتے ہیں کہ جو 50 کروڑ سے کم والے کیسز ہیں وہ نیب کے دائرہ اختیار سے, اگر نیب کے دائرہ اختیار میں وہ نہیں ہے تو نیب بنانے کا مقصد اور نیب بنانے کا فائدہ کتنا رہے گا؟ کیا یہ شکایت آتی ہے؟ نہیں دیکھا, ایشو یہ ہے کہ چور جو بھی چوری کرے وہ بڑی چوری کرے تاکہ اس کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنا دے, ایس سی ایم بنا دے. چھوٹی چوری کرنے والوں کو جیل میں ڈالا جائے گا, بڑی چوری کرنے والوں کو ہم جو ہے عہدے دیں گے. اور یہ عمران خان پر سارا ڈال دے کہ تمہارے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے کہ چوری غلط کام ہے. بس میرا میں کیا کہہ سکتی ہوں. نہیں, فیصلے ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ایک فیصلے کو 3 دفعہ وہ فیصلہ سناتے ہیں. ریسنٹلی بھی انہوں نے ایک فیصلہ دیا قادیانیوں والا, اس میں بھی 3 دفعہ ان کو فیصلہ دینا پڑا. تو ابھی کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس فیصلے کے خلاف دوبارہ کوئی نظر ثانی ہے, اس قسم کو کچھ سوچ رہی ہے؟ دیکھتے ہیں آج پارٹی میں بات ہوگی اس پہ, لیکن یہ مجھے نہیں پتا. اتنا مجھے پتا کہ ان لوگوں نے عوام کو اپنے خلاف, اگر آپ مالداروں کو چھوٹ دیں گے اور غریبوں کو پکڑیں گے تو غریب پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے. زبردست, تھینک یو ویری مچ, آپ کے بات کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور جلسے کے حوالے سے پارلیمنٹیرین تو بڑے پر امید ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ عمران خان نے بھی کہا کہ جلسہ نہیں ہوگا, پھر بھی اس دفعہ عوام جو ہے وہ نکلے گی اور جلسہ ہوگا. یہ علیمہ جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا اور اسی بیان کو جو ہے وہ ریپیٹ بھی کیا گیا شاندانی گلزار کی جانب سے. اور اس وقت جو پوزیشن گراؤنڈ پہ صورتحال ہے, آپ کے ساتھ میں فیصلے کے حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آج نیب ترامیم کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اس میں نیب ترامیم کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے. اب ان نیب ترامیم کو جو بحال کیا گیا اس میں کیا ہوگا؟ نیب ترامیم میں جو حکومت کی جانب سے جو ترامیم کی گئی تھی اس میں فیصلے میں آج جو ہے وہ دوبارہ ان کو بحال کرنے کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ میں جو اس پارلیمان نے جو ان نیب قوانین میں جو ترامیم کی تھی کہ 50 کروڑ جو ہے اس کی مالیت سے جو کم کی جو کرپشن ہے اب وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. اب جو نیب ہے وہ 50 کروڑ سے کم جو کیسز ہیں اب وہ ان کو نہیں سن پائے گی, اور ان کو نہ سننے کے باعث جو ہے اب وہ کیسز جو ہیں وہ دوبارہ اس کی وجہ سے ابہام بھی پیدا ہوگا, کیونکہ عدالتوں پر پہلے بھی جو ہے وہ پینڈنگ کیسز کی ایک بہت بڑی بوجھ جو ہے وہ ان پر ان تمام عدالتوں پر ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے یہ جو کیسز ہیں جو 50 کروڑ سے کم کے جو کیسز ہیں جو نیب کی جو ہے وہ گرفت میں وہ افراد تھے, وہ انڈیویجولز تھے جن کے خلاف جو ہے وہ کیسز ریفرنسز جو ہے وہ نیب میں آئے ہوئے تھے, اب وہ دوبارہ جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی سے جو ہے وہ چلے جائیں گے. اور ایسے کیسز کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ریلیف کے حوالے سے تھوڑا سا بات بتاتا چلوں. پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس قانون جو ہے اس کو بحال ہونے کے بعد جو ہے فائدہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ قانون جو ہوگا وہ تقریباً سب کے لیے ہوگا. جب اگر نیب ترامیم ہوئی ہیں
اور ان نیب ترامیم کو جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے فائدے کے حوالے سے اگر میں دیکھتا چلوں اور اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے 2 انتہائی اہم کیسز ہیں. اس میں توشہ خانہ 2 ہے. توشہ خانہ 2 جو ہے وہ بھی اس نیب ریفرنس اور نیب کی اس جو ترامیم کو بحال ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے دائرہ اختیار سے چلا جائے گا. اب توشہ خانہ ریفرنس 2 جو ہے وہ اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرف ریلیف ملے گا, دوسری طرف جو ہے وہ جو ذاتی جو ہے وہ آپ کی پاورز ہیں اس کے ذاتی طور پر استعمال کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے حوالے سے کیس ہے, وہ بھی اب نیب کے جو ہے وہ دائرہ اختیار سے جو ہے وہ چلا جائے گا. یوں 2 اہم کیسز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں اس کے جو 2 کیسز ہیں وہ اب نیب کے دائرہ اختیار سے چلے جائیں گے. یوں صرف یہ 2 کیسز نہیں ہیں, اس سے کے علاوہ بہت سارے دیگر ایسے کیسز ہیں جو نیب کے دائرہ اختیار سے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کیسز سے ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے, دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ان نیب ترامیم کے ذریعے جو ہے وہ نیب کو غیر فعال کیا جا رہا ہے اور نیب جو ہے وہ 50 کروڑ سے کم والے جو کیسز ہیں اس کو نہیں دیکھے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ اس کا مطلب نکالا جا رہا ہے کہ جو 50 کروڑ سے کم کے جو کرپشن کریں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, وہ بے شک کرپشن کر رہے ہیں تو ان کا فورم جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. اب وہ دیگر فورمز کے ذریعے جو ہے ان کی شاید احتساب ہو سکے, لیکن احتساب کا عمل جو ہے وہ نیب سے نہیں ہو پائے گا. 50 کروڑ سے زائد کی اگر آپ کرپشن کریں گے تو نیب آپ کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں لے سکتی ہے. اب اس پر مختلف جو پارٹیز ہیں جو پارلیمان میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے کیونکہ اس وقت حکومت کی جانب سے یہ ترامیم کی گئی تھی, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے اور ہم نے بڑی اچھی ترامیم کی ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے جو ہے وہ جو فورم ہے وہ ہم نے تبدیل کیا ہے, احتساب ہوگا لیکن احتساب کے لیے فورم جو ہے وہ نیب نہیں ہوگا. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو پارٹیز ہیں ان میں آئی پی پی کا اگر میں ذکر کروں تو ان کے ایک ایم این اے ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے تو وہ اپنی ایک منطق پیش کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نیب ادارہ بنایا گیا تھا بالخصوص اس نیب کے بنانے کا مقصد ایک ڈکٹیٹر کا پارلیمان اور پارلیمنٹیرین پر جو ہے وہ شکنجہ جو ہے وہ سخت رکھنے کا ایک طریقہ حربہ اور ایک پلان تھا, جس کی وجہ سے اس نیب کو جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا. اب ان کا یہ موقف ہے. دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے اور نیب کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور جو کرپشن کرے گا ملکی مفاد کے حوالے سے اس کا احتساب بالکل ضروری ہے اور احتساب ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو نیب ہے اس کے ادارے کو جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس کے لیے عمران خان نے سپریم کورٹ میں اس نیب ترامیم کو جو ہے وہ چیلنج کیا تھا. اسے قبل جو ہے وہ جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو ہے ان نیب ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا. عمر عطا بندیال تھے اس وقت, عمر عطا بندیال صاحب نے ان نیب ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا. اب جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے دوبارہ سے ان نیب ترامیم کو جو ہے وہ بحال کر دیا ہے. اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا. اس کے اوپر جو رد عمل تھا وہ پارلیمنٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کیا تھا, شاہزانہ گلزار آپ کو بتا رہی تھی, اور اس کے علاوہ کیس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو تفصیلات مکمل طور پر آگاہ کی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ اس نیب کے جو ترامیم ہے اس کا فیصلہ جو ہے ہوا ہے اور اس کو بحال کی گئی ہیں, اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا. تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی, مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا آپ کو میرا یہ خصوصی ولاگ کیسا لگا. اللہ نے کے بعد